بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین وقال تعالی فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، آج عشاء کی نماز میں ہمارے امام صاحب نے الم نشرح پڑھی، اس کے اندر بھی الم نشرح لک صدرک، اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نعمتیں شمار کراتے ہوئے فرمایا ہے کہ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ شرح صدر اس کو کہتے ہیں، سینے کو کھول دینا، سینے کو کھولنا۔ عربی میں دو لفظ ہے، صدر سینہ، شرح کھولنا۔ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان دو آیتوں میں بھی شرح صدر کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں فرماتے ہیں، سورہ زمر کی آیت ہے، کیا پس وہ شخص جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دے، یہ شخص اپنے پروردگار کی روشنی پر آ جاتا ہے، اس کی برابری آگے ایک دوسرا آدمی بیان کیا جا رہا ہے، اس کے برابر تو ہو نہیں سکتا۔ دوسرا شخص وہ ہے جس کے دل، جن لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھی نرم نہیں ہوتے، سخت رہتے ہیں۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، پھر بھی ان کے دلوں میں کوئی نرمی نہیں آتی۔ اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگوں کے بارے میں یہ جو دوسرا طبقہ بیان فرمایا، ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بڑی واضح گمراہی میں ہے۔ اس کے مقابلے میں پہلی جماعت، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، اسلام کے لیے جس کے دل کو کھول دیا جائے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی میں جیتا ہے، پھر اس کا جینا، اس کا سننا، اس کا بولنا، اس کا عمل کرنا سب اللہ کی طرف سے ایک نور کے بنیاد پر ہوتا ہے۔ اسی کو شرح صدر کہتے ہیں۔ شرح صدر، اس کو ایک سیدھی سی سادی سی مثال سے سمجھے۔ شرح صدر، اس کا مقابل، اس کے وروਧ کا مقابل کا لفظ ہے ضیق صدر، سینے کا تنگ ہونا۔ سینہ ظاہر بات ہے کہ اس کی سائز جو ہے وہ تو وہی رہے گی، لیکن سینے میں جو دل ہے، اس دل میں اگر اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تو سمجھو کہ اس آدمی کو شرح صدر حاصل ہے، اور اگر دل کے دروازے بند ہیں تو سمجھو کہ اس آدمی کا سینہ تنگ ہے۔ ایک بورا لے کر ہم کھڑے ہیں، اندر کچھ سامان بھرنا ہے، اگر اس بورے کے جتنی سائز ہے اتنا اس کا منہ چوڑا رکھیں گے دونوں ہاتھ سے، اور بیچ میں یوں انگلیاں رکھ کے، تو جون سی چیز اندر رکھنی ہوگی پوری جائے گی، اور اس کو اندر داخل کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ آپ سامان رکھنا چاہیں،
آپ اس کے اندر اناج بھرنا چاہیں جتنا بھرنا چاہے پورا بھر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کے کناروں کو ملایا، ملاتے ملاتے دونوں ہاتھوں کو قریب لے آئے، اب آپ چاہیں کہ اس کے اندر کوئی سامان رکھیں، اندر پوری جگہ ہے، بورا پورا خالی ہے لیکن اندر کچھ جائے گا نہیں، آپ چاہیں کہ اس کے اندر چاول بھرنے ہیں، اس میں گیہوں بھرنے ہیں، لیکن اندر ڈالیں گے تو اندر جانے سے زیادہ باہر گر جائیں گے، کیوں؟ اس کا دہانہ تنگ ہو گیا، اب اندر جا نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، ہمارے دلوں پر بھی ان دو میں سے کوئی ایک حالت طاری ہوتی ہے، یا تو دل کے اندر شرح صدر ہوگا تو جو حق بات سنی جائے گی، سنائی جائے گی، پڑھی جائے گی، اس حق بات کو دل فوراً قبول کرے گا، دل میں وہ بات فوراً جگہ پکڑے گی، دل اس کے لیے تیار ہے۔ لیکن ایک دوسری حالت ہوتی ہے جو ذرا افسوسناک حالت ہے، وہ یہ کہ اچھی باتیں سننے پر دل کوئی اثر نہ لے، دل کے اندر اس اچھی بات کا، جو بات 100% صحیح ہے، جو بالکل حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اتاری گئی ہے، اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے جس کو بیان کیا گیا ہے، ایسی باتوں کو سن کر بھی آدمی کے دل کے اندر اگر کوئی جگہ نہیں ہوتی تو سمجھو کہ اس آدمی کو شرح صدر نہیں، اس آدمی کو اس کا سینہ تنگ ہے اور اس کے دل کا دروازہ بند ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام کو اللہ رب العزت شرح صدر کی دولت عظیمہ سے نوازتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب تبلیغ کی ذمہ داری دی گئی، اللہ رب العزت نے نبوت کا بھاری بوجھ ان کے کندھوں پر ڈالا، اور خالی نبوت کا نہیں بلکہ ان کو دعوت دینے کے لیے بہت طاقتور ملک، مصر کے ملک کا طاقتور بادشاہ فرعون، جس نے اپنی ربوبیت کا اعلان کر رکھا تھا، اس کو جا کر کہنا ہے کہ رب تو نہیں ہے، رب تو اللہ رب العزت ہے، اس کی ربوبیت پر ایمان لاؤ، یہ کہنے کے لیے ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ اور صرف فرعون پر نہیں، فرعون کی قوم، فرعون کی پوری قوم کے اوپر بھی محنت کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بڑا عجیب مسئلہ یہ تھا، کیونکہ نبوت کی ذمہ داری کوئی ایک ذمہ داری نہیں ہوتی، نبی کا ایک طرف اللہ رب العزت سے بہت گہرا تعلق، بہت زیادہ نزدیکی اور قرب ہوتا ہے، تو اس لیے نبی کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حقوق، اس کی عبادتوں کو، اس کی عبادت کو اس کے پورے حق کے ساتھ ادا کریں، اس کے اندر ذرہ برابر کمی نہ ہو۔ دوسری طرف اللہ کے بندوں پر محنت کرنی ہے، اللہ کے بندوں پر محنت کرنے جائیں گے تو ادھر توجہ خالق سے کچھ ہٹے گی، حالانکہ خالق کے حکم پر، خالق کے بندوں پر جو محنت کی جائے گی اور اس میں اگر توجہ ہٹے بھی گی تو یہ کوئی ان کے حق میں بڑا قصور نہیں ہے، لیکن نہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں اللہ رب العزت کے ذات سے بھی ذرا بھی غفلت نہ ہو، اور بندوں کے اوپر محنت کرنے کی جو بھاری ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے اس ذمہ داری کو بھی پورا ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، رب اشرح لی صدری، میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، کہ میں اس طرح سے نبوت کی ذمہ داریوں کو ادا کروں کہ نہ تیرے حقوق کے اندر کوئی کمی ہو، نہ بندوں کے اوپر محنت کرنے کے اندر کوئی کمی ہو۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی، شروع میں آپ اس نبوت کی ذمہ داری کے بوجھ سے بے چین تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو شرح صدر کی دولت نصیب فرمائی، جس کی وجہ سے آپ نے بھاری سے بھاری کارنامے انجام دیے،
اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک آپ نبوت کی پوری ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہے، دوسری طرف اللہ رب العزت کے سامنے اس کی عبادت کا حق بھی پورا آپ ادا کرتے رہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی، نہ ادھر کمی نہ ادھر کمی، دونوں کو آپ نے پورا کمال کے ساتھ ادا فرمایا۔ اسی کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا۔ یہ جو شرح صدر ہے ہم سب کے لیے، سب بندوں کے لیے ضروری ہے، اللہ سے اس کو مانگتے رہنا چاہیے۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد۔ تمام بندوں میں سب سے بہتر شخصیت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر انہوں نے بڑی بے نظیر کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے شرح صدر کی بہت ہی انوکھی تشریح فرمائی ہے اور شرح صدر کی علامات بیان فرمائی ہے۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو مجھے یہ لگا کہ یہ مضمون صرف میرے لیے نہیں، تمام اہل علم کے لیے بھی اور تمام غیر اہل علم کے لیے بھی بہت مفید ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کا مذاکرہ انہی کی عبارت کو آپ کے سامنے پڑھ کر تھوڑی وضاحت کے ساتھ اس کا مذاکرہ ہو جائے، تاکہ ہم بھی سمجھیں کہ شرح صدر کتنی ضروری چیز ہے اور وہ کون سے اسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے شرح صدر کی علامتیں بتاتے یہ بھی بتایا کہ کن وجوہات سے آدمی شرح صدر سے محروم رہتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ شرح صدر کا سب سے پہلا سبب توحید ہے، اللہ کی ذات کے ایک ہونے کا یقین کرنا کہ وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کی صفات جیسی ہے ویسی کسی کی صفات نہیں ہے، اور وہ اپنے افعال کے اندر، اپنے کاموں کے اندر تنہا ہے، اس کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ یقین کر لے آدمی، اس کو توحید کہتے ہیں، جس کو ایمان کہتے ہیں۔ جب آدمی ایمان لے آتا ہے تو اب اس کو شرح صدر نصیب ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو آدمی توحید کو مانتا نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کفر یا شرک کا عقیدہ رکھتا ہے، اس کو کبھی شرح صدر نصیب نہیں ہو سکتا۔ ضیق صدر یعنی سینے کی تنگی کا بڑا سبب کفر اور شرک ہے، اور اس کے مقابلے میں شرح صدر کا بڑا سبب توحید سب سے بنیادی سبب ہے۔ التوحید رأس الطاعات، تمام طاعات کی سب سے بنیادی چیز توحید ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وہ نبی کی دعوت توحید کو قبول کرتا ہے، اور دعوت توحید کو قبول کرنے کے نتیجے میں وہ نبی کی نبوت پر بھی، اللہ کی کتابوں پر بھی، اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتا ہے۔ جو کچھ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کرتے ہیں، سناتے ہیں، اس کے اوپر وہ پورا ایمان لے آتا ہے۔ یہ تو ہوا ایمان والے کہا۔ اللہ رب العزت اسی آیت میں اس کے مقابلے میں بیان فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ اور بند کر دیتے ہیں، ایسا تنگ اور بند کر دیتے ہیں كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا وہ زور سے اوپر چڑھ رہا ہو، اس کا سینہ بند، اب اس میں کوئی چیز اترتی نہیں ہے۔ اس پر نبی کی محنت سے بڑھ کر کس کی مخلصانہ محنت ہوگی، نبی کی دعوت سے بڑھ کر کس کی پرخلوص دعوت ہوگی۔ وہ نبی اس کے پاس بار بار جاتے ہیں، اس کے سامنے نہایت درد کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس کے سامنے نبی معجزات پیش کر کے، معجزات کے دلائل اس کے سامنے، جس کو کل کے مجلس میں آپ نے سنا تھا، جس کو قرآن نے برہان کہا ہے،
اس کے سامنے برہان پیش کرتے ہیں، لیکن اس آدمی کا سینہ چونکہ بند ہو گیا، اس لیے اب اس کے اندر کچھ اترتا نہیں ہے۔ ہاں، وہ آدمی جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، اخیر تک اس کا ہدایت سے محروم ہونا لکھا ہے وہ، ورنہ بہت سے ایسے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلاتے رہے ایک عرصے تک، لیکن وہی پھر اسلام کے آغوش کے اندر آ گئے اور ان کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، ان کی وہ ساری ضد، ان کا انکار، وہ سب ختم ہو گیا۔ تو ان کے اوپر یہ حالت عارضی طور پر رہی، کچھ وقت تک رہی، لیکن ان کو شرح صدر آخر میں مل گیا۔ یہ شرح صدر ایمان کا شرح صدر ہے، یہ ایمان والوں کو ملتا ہے، دوسرے کسی کو نہیں ملتا۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل النور القلب انفسح وانشرح، جب نور دل میں داخل ہوتا ہے تو دل کھل جاتا ہے اور چوڑا ہو جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، صحابہ بڑی ذہین قوم تھی۔ ان کے حضرت مولانا سید عبداللہ الحسنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کی ذہانت ان کے سوالات سے معلوم ہوتی ہے، ایسی باریک باتیں انہوں نے پوچھ لی، ہم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے انہوں نے علم کا ایک دروازہ کھول دیا۔ زبان نبوت سے ایک بات مجمل بیان کی جا رہی ہے اور ایک صحابی سوال کرتے ہیں، اب آپ علیہ السلام اس کا جو جواب دیتے ہیں کیا کہنا، اس میں علوم کے دریا ہوتے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے پہلے فرمایا کہ جب نور دل کے اندر داخل ہوتا ہے تو دل کھل جاتا ہے اور وسیع ہو جاتا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ حضور، اس دل کے وسیع ہونے کی اور دل میں نور آ گیا، اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کی علامت ہے۔ 3 علامتیں آپ نے بیان فرمائی، الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزولہ۔ ظاہر میں 3 جملے ہیں لیکن تینوں کے اندر سے ملے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس کے دل میں نور داخل ہو گیا تو اس کا سینہ کھل گیا، اس کی علامت یہ ہے ایسے آدمی کی توجہ ہمیشہ رہنے والے گھر یعنی جنت کی طرف اس کی توجہ بڑھ جائے گی کہ کیسے میں جنت کو حاصل کروں، کیسے میں جنت کا مستحق بنوں اور کیسے میں جنت کے بلند درجات کو حاصل کروں۔ گویا وہ اپنے آپ کو اعمال میں لگا دیتا ہے اور تھکانا شروع کر دیتا ہے۔ دار الخلود، ہمیشہ کی زندگی۔ یہ دنیا کیا ہے، کب چھوٹے گی ہمیں نہیں معلوم۔ ملک الموت ہمارے اپنے گھر میں، ہمارے اپنے بستر پر حاضر ہو سکتے ہیں، ہمارے اپنے کاروبار کی جگہ پر جہاں ہم سیٹ بن کر بیٹھتے ہیں وہاں بھی ملک الموت آ سکتے ہیں، اور جب وہ آئیں گے تو وہاں پر ملک الموت تو اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں، 1 منٹ کی مہلت کسی کو نہیں دیتے، نہ کسی شیخ کو دیتے ہیں، نہ کسی عالم عابد کو دیتے ہیں، نہ کسی تاجر کو دیتے ہیں، نہ کسی کافر کو دیتے ہیں۔ تو دار الخلود کی طرف بندے کی توجہ بڑھ جائے۔ والتجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر سے آدمی اپنا جی اچاٹ کر لے، اس کا دل اکھڑ جائے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کے اسباب، یہ سب، اس سے اس کا دل اکھڑ جائے۔ اور تیسرا، جس کا دل اکھڑ گیا دنیا سے اور اس کی توجہ آخرت کی طرف ہو گئی تو وہ موت کے آنے سے پہلے موت کے لیے تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ موت کی تیاری وہی اعمال کے ذریعے سے ہوتی ہے، جنت کی طلب کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور دنیا میں ایسی مشغولی نہیں جو ہم کو آخرت سے غافل کرے۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ دنیا کہتے صرف دنیا کی چیزوں کو نہیں، مال اور دولت کو نہیں، تجارت کو نہیں، دنیا شریعت کی نگاہوں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ہر وہ چیز جو آخرت سے مانع ہو وہ دنیا ہے، اس کی مذمت کی جاتی ہے اور یہی آدمی کو دھوکہ دیتی ہے۔ باقی آدمی کے پاس بڑی تجارت ہے، اس کے پاس دنیا کی خوب دولت ہے، لیکن اس کو اللہ سے آخرت سے غافل نہیں کرتا تو یہ دنیا نہیں ہے، یہ تو اس کے لیے مددگار ہے۔
تو یہ تین چیزیں جس کے اندر یہ نشانیاں پائی جائے، سمجھو کہ اس کے اندر ایمان کا نور آ گیا ہے، اور یہ نور کی وجہ سے اس کا سینہ چوڑا ہو گیا ہے، اس کا سینہ اعمال کرنے کے لیے اعمال کا شوق اس کے دل میں آ گیا ہے۔ اب یہ دنیا کی چیزوں سے لذتیں اٹھانے کے بجائے اب وہ چاہتا ہے کہ نہیں، میں آخرت کو کمانے کی کچھ کوششیں کروں، میرا اتنا وقت دوستوں کی محفل میں گزرنے کے بجائے میں اتنا وقت اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کے اندر باتیں کروں اور اس سے میں کچھ مانگ لوں۔ یہ اس کی زندگی میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ یہ جب صحابہ کرام نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ دل میں نور اتر گیا، اس کی یہ تین علامتیں ہیں۔ دار الخلود کی طرف انابت اور توجہ پیدا ہو جائے، آخرت کی طرف، اور دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس سے آدمی اپنی طبیعت کو ہٹا لے اور موت کی تیاری موت کے آنے سے پہلے شروع کر دے۔ ایک تو یہ کہ بڑھاپا بھی گزر گیا، اب یقین ہے کہ دنیا میں زیادہ نہیں جئیں گے، اب موت کی تیاری کرنے لگے۔ ظاہر بات ہے کہ معذوری میں، بیماریوں میں جسم پورا تھک چکا ہے، زیادہ اعمال ہو نہیں سکتے، زیادہ کوشش ہو نہیں سکتی۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنی تندرستی کو بیماری آنے سے پہلے اور اپنی فرصت کو مشغولی آنے سے پہلے غنیمت جان لو، اس میں اللہ کے لیے کچھ کام کر لو، مانگ لو۔ آخرت کی تیاری کے اعمال اس وقت میں کرو جب جسم کے اندر تندرستی ہو۔ ہمارے جوان بھائی بھی، بہت سے جوان دوست ہیں، تو وہ بھی اس کو غنیمت سمجھے، اس کے انتظار میں نہ رہیں کہ جب بڑھاپا آئے گا اور ہم ریٹائر ہو جائیں گے، پھر مسجد کا کونا پکڑیں گے، پھر عبادت کی مقدار بڑھائیں گے، اس وقت بیٹھنا مشکل ہوگا، کھڑا ہونا مشکل ہوگا، مسجد کی طرف چلنا مشکل ہوگا۔ پھر آخرت کی تیاری جوان آدمی جوانی میں کرے، ادھیڑ عمر کا اپنے ادھیڑ عمر کی زندگی میں کرے، اور بوڑھا آدمی بڑھاپے میں کی کرتا رہے۔ شرح صدر کی دوسری علامت بیان فرمائیے علم۔ یہ شرح صدر کی دوسری نشانی ہے اور اس کا سبب ہے، جس آدمی نے علم حاصل کیا، کون سا علم؟ دین کا علم، تو اس کو اللہ تعالیٰ شرح صدر نصیب فرمائیں گے۔ اگر جہالت ہے تو جہالت کی وجہ سے دل تنگ ہوگا، ہم سب کو اس کا تجربہ ہے، بعض معاملات ہمیں پیش آتے ہیں، اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی گھٹن محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ وہ چیز جو کر رہا ہے فی نفسی جائز ہے، لیکن اس کو اس کے جواز کا پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو وہ پریشانی میں ہے۔ جب کسی سے مسئلہ پوچھے گا اور اس کو بتایا جائے گا کہ نہیں آپ جو کر رہے ہیں وہ درست ہے، اب اس کو اطمینان ہوگا۔ معلوم ہوا کہ جہالت یہ سینے کی تنگی کا ذریعہ ہے، اور علم، دین کا علم، یہ شرح صدر کا ایک سبب ہے۔ لیکن ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے ہر عالم کا علم مراد نہیں ہے۔ ہم علماء کے لیے بات ہے، اس سے علم سے مراد ہر عالم کا علم نہیں ہے، بلکہ وہ علم نافع ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے وراثتاً چلا آ رہا ہے۔ وہ علم نافع جس سے آدمی خوش اخلاق بنتا ہے، وہ علم نافع جس کی وجہ سے آدمی کی زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق گزرتی ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے مشکات المصابیح کے اندر، العلم علمان، علم دو قسم کے ہیں، العلم النافع، ایک تو علم نافع ہوتا ہے، علم فی القلب، ایک علم دل میں ہوتا ہے، یہ علم دل میں جو ہوتا ہے وہ علم نافع ہے، جو آدمی کی زندگی کو سنوارے، اس کے اعمال کے اندر بہتری لائے، اس کی غفلت کو دور کرے اور وہی اس کو آخرت کی طرف متوجہ کرے، دنیا کا دھوکہ اس کے سامنے واضح کرے، وہ علم نافع ہے، یہ علم دل میں ہوتا ہے۔ فرمایا حدیث شریف میں دوسرا علم ہے وَعِلْمٌ عَلَى اللسان، دوسرا علم زبان پر ہوتا ہے، زبانی علم، یعنی معلومات کا خزانہ تو ہے،
آدمی اپنی زبان سے کسی بات کی تشریح میں بہت کچھ بول لیتا ہے، لیکن اس سے اس کی زندگی اثر نہیں لیتی، اس کا دل اس سے اثر نہیں لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى ابْنِ آدم، یہ علم جو صرف زبان کا ہے یہ ابن آدم کے خلاف قیامت کے دن حجت بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب حساب لیا جائے گا اس وقت پوچھا جائے گا تم نے یہ گناہ کیوں کیا؟ جاہل تو چھوٹ سکتا ہے، باری تعالیٰ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ حرام ہے، لیکن جس کو علم نبوت حاصل کرنے کا موقع ملا اس نے اس کے حرام ہونے کے دلائل پڑھے ہیں، سمجھے ہیں، وہ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا وہاں کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ اس کو حضور فرما رہے ہیں یہ علم زبانی علم ہے، یہ علم نافع نہیں ہے۔ تو علم نافع اگر ہے تو اس سے آدمی کو شرح صدر حاصل ہوگا، اور علم نافع نہیں ہے میرے بھائیوں یہ خطرے کی چیز ہے۔ اس لیے اپنے علم کے اوپر عمل کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے ہم کو کتنے قیمتی واسطوں سے یہ علم نبوت کی میراث ہم تک پہنچی ہے، اس کے تقاضوں کے اوپر اگر ہم اپنی زندگی کو نہیں لائیں گے تو پھر کس کی زندگی کے لیے ہم اس کو مفید بنائیں گے؟ یہ سب سے پہلا اس علم کا حق یہ ہے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اور علم جب نافع ہوتا ہے اسی سے شرح صدر کا اگلا سبب بھی بنتا ہے۔ شرح صدر کا تیسرا سبب انابت الی اللہ ہے، اللہ کی طرف بندے کا رجوع بڑھ جائے، یہ وہی علم نافع کی روشنی میں ہوگا۔ خوب ذکر کی فضیلتیں پڑھی ہے، اس پر ہزاروں حدیثیں ہم نے پڑھ لی، سند متصل کے ساتھ پڑھی، ان سندوں کی ہم کو اجازت، روایت کی اجازتیں ہم کو مل گئی، لیکن میرے بھائیوں اس کے اوپر عمل یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ جب تک اس پر عمل نہیں کیا جاتا اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کا رجوع نہیں بڑھتا ہے۔ صرف معلومات سے اللہ کی طرف رجوع نہیں بڑھتا ہے، پورے دل سے آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت کرے اور اس کی طرف رجوع کرے۔ جب پورے دل سے اللہ سے محبت کرے گا تو محبت الہی کا بڑا سبب ہے، اس کا بڑا نتیجہ اور ثمرہ جو ہے وہ عبادات میں لطف آئے گا۔ ہماری عبادتیں جو لطف سے خالی ہے، ہم کو 2 رکعت پڑھنے میں بھی بالکل فرصت کا وقت ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، 2 رکعت پڑھنے میں بھی جو بوجھ محسوس ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ عبادتیں ہماری محبت کی مایا سے بالکل خالی ہے۔ تو انابت الی اللہ کا نتیجہ ہے محبت، اور محبت کے نتیجے میں عبادات میں پھر لطف آئے گا، اور جب لطف آئے گا تو آدمی کی عبادتوں کی مقدار بڑھ جائے گی، پھر مناجات کے اندر اس کو لذت حاصل ہوگی، اور اس راہ میں جتنی کلفتیں پیش آئے گی، جتنی مشقتیں پیش آئے گی، آدمی کو وہ مشقتیں بوجھ نہیں بلکہ ان مشقتوں کو برداشت کرنے میں اس کو مزہ آئے گا کہ اللہ کی راہ میں اپنے نفس کے اوپر پتھر رکھنے میں کچھ بوجھ پڑ رہا ہے، لیکن یہ سب میرے مولا کے لیے ہے، میرا خدا دیکھ رہا ہے، وہ تو اس سے خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرے خاطر اپنے نفس پر کیسے پتھر رکھ رہا ہے۔ یہ انابت الی اللہ یہ سبب ہے جس کے اندر یہ پیدا ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ شرح صدر نصیب فرمائیں گے۔ یہ محبت دل میں پیدا ہوگی، جتنی زیادہ ہوگی، جتنی محبت قوی ہوگی، اتنا ہی آدمی کا سینہ چوڑا ہوگا، دل کے اندر اتنی وسعت ہوگی، اور جتنی وسعت ہوگی وہاں باری تعالیٰ کی طرف سے جتنی توفیقیں، جتنے موقع آئیں گے اس کا دل سب کو قبول کرتا جائے گا، ہر خیر سے اس کو فائدہ ہوگا۔ آج ہم سے بولنے والا بھی اس میں شریک ہے، ہمارے سامنے کتنے فضائل آتے ہیں، کتنے موقع ہوتے ہیں، ماحول بالکل سازگار ہوتا ہے، لیکن وہ باتیں ہمارے کانوں سے ٹکرا کر آگے گزر جاتی ہے یا کہیے سر پر سے گزر جاتی ہے، ہماری طبیعت اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید اللہ نہ کرے اس شرح صدر میں کچھ کمی ہے، اگر سینہ کھلا ہوتا تو دل کے اندر وہ چیز جگہ کر جاتی۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں ایک بات پہلی زندگی میں پہلی مرتبہ سنی، پہلی مرتبہ پڑھی، اس کو زندگی پر کبھی چھوڑا نہیں،
زندگی پر چھوڑانے کہ میری آخرت کی کامیابی اس کے اندر ہے، میں اس کو کیوں چھوڑوں گا؟ میری دل کی دوا اس کے اندر ہے، میں اس دوا کو کیوں چھوڑوں گا؟ اگر دوسری بات حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ لکھتے ہیں، جن لوگوں کی طبیعتیں شرح صدر سے خالی ہو، اللہ کی محبت سے خالی ہو، جن کے اوپر دنیا نے غفلت کے پردے ڈال دیے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت یہ آدمی کی روح کا بخار ہے، بخار۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بیٹھنے والے کو بخار آئے گا، اس کی روح بیمار ہو جائے گی۔ میں نہیں کہہ رہا، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں جن کو حق ہے کہنے کا۔ ایسوں کی صحبت بھی آدمی کو اور زیادہ نقصان پہنچائے گی پھر۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے اندر سے دنیا کی محبت کو نکالے۔ اگر دنیا کی محبت میں مشغول ہے، اللہ کے حکموں سے اعراض ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھی غفلت ہوتی جا رہی ہے، اور اللہ کے علاوہ یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی ہے اس میں مشغولی بڑھتی جا رہی ہے، یہ سب اسباب ہیں۔ اللہ کے ذکر سے غفلت، غیر اللہ کے اندر مشغولی بڑھ رہی ہے، اور اللہ کے علاوہ سے محبت بڑھ رہی ہے، تو سمجھو کہ اب سینہ کھلے گا نہیں بلکہ دن بدن تنگ ہوتا جائے گا، تنگ ہوتا جائے گا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک عجیب مناسبت کی بات بیان فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں ایک بات بیان فرمائی ہے، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اے نبی آپ کو ان کفار کی مال اور ان کے اولاد آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، آپ کو اس سے یہ اولاد اور یہ مال کی کثرت آپ کو بھلی معلوم نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بے ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ مال دیا ہے، اللہ نے ان کو اولاد بھی خوب دی ہے، ان کی نفری تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں اس مال کی کثرت اور دنیا کی کثرت سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی سے یعنی مال کی کثرت سے، دنیا کی کثرت سے ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استدلال فرمایا ہے کہ بعض مرتبہ اللہ رب العزت کسی بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے غافل ہو کر، اللہ کے حکموں کو توڑ کر اللہ کے غیر سے اپنی محبت بڑھا رہا ہے، تو ما سوا سے جو محبت بڑھا رہا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذریعہ عذاب بنا دیتے ہیں۔ اب یہ اس کے لیے نعمت نہیں، اب یہ اس کے لیے عذاب کا ذریعہ ہو گیا۔ مفتی تقی صاحب عثمانی دعوت برکاتہم نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ مال کی کثرت فی نفسی ہی آدمی کو چین اور سکون عطا نہیں کرتی، اولاد کی کثرت فی نفسی آدمی کی زندگی کو پرلطف نہیں بناتی۔ اگر مال کے ساتھ آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے حکموں کی پیروی کرتا ہے، اگر مال کی کثرت کے ساتھ ساتھ آدمی مال کے اندر اللہ کے جتنے حقوق ہیں وہ حقوق پورے ادا کرتا ہے، مال کے متعلق بندوں کے حقوق بھی پورے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جتنے حقوق ہیں اس کے اوپر وہ بھی پورے ادا کرتا ہے، تو یہ مال آدمی کو اللہ سے غافل نہیں کر رہا۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر مال کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اسی شکلیں پیدا کرتے ہیں کہ مال کی الجھنوں میں آدمی بجائے دنیا میں سکون حاصل کرنے کے وہ پریشانیوں میں اور ایسی تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں فقراء غربا لاکھ درجہ عیش کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس آدمی کے لیے اس کا مال وبال بن گیا، اپنے مال کی وجہ سے وہ تکلیفیں اٹھا رہا ہے۔ یہ الجھن وہ الجھن، یہاں کم کیوں ہو گیا، یہ لٹ کیوں گیا، یہاں نقصان کیوں آ گیا، وہ آدمی اس کی وجہ سے نہ اپنے بیوی بچوں سے پر لطف باتیں کر سکتا ہے، نہ سکون سے سو سکتا ہے، نہ اس کو اپنے کاروبار کے اندر بالکل چین اور سکون میسر ہوتا ہے، ہر وقت پریشان۔ یہ ہے مالوں کے ذریعے سے عذاب دینا۔
اولاد کی بھی اگر دینی تربیت نہیں کی گئی، اولاد کا دینی مزاج نہیں بنایا گیا، تو آدمی کے پاس اولاد ہو، وہ چاہے دوسرے اعتبار سے کتنے بھی وہ تربیت تعلیم یافتہ ہو، لیکن اگر ان کا دینی مزاج نہیں بنایا گیا تو میرے بھائیوں، یہ اولاد بھی اپنے ماں باپ کے لیے بجائے راحت اور بجائے سکون حاصل کرنے کے، وہ ان کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ اس لیے آدمی دنیا کے اندر رہے لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہ رہے، اللہ کی یاد سے غافل رہے بغیر اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کر پھر دنیا کے اسباب جتنے مل رہے ہیں ملتے رہے، ان پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا رہے، تو یہ دنیا اس کے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کے اندر اس کو چین اور سکون ملے گا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے آگے لکھا ہے کہ اصل یہ ہے کہ محبت کا جو مادہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، کسی چیز کی طرف بھی دل کا میلان، طبیعت کا میلان، یہ ہماری فطرت میں اللہ نے رکھا ہے۔ اب یہ محبت، یا تو محبت ہمارے لیے چین اور سکون کو، دنیا کے چین اور سکون کو لانے کا اور آخرت میں کامیابی کو لانے کا ذریعہ بنے گی، یا اس محبت کو اگر اس کا میلان ہم نے غلط چیز کی طرف کیا، اس کی توجہ کو بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اعمال ہم کو ملے ہیں اس کی طرف موڑ دیں کہ ہم نے اس کی توجہ دوسری طرف موڑ دی، تب یہ محبت ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی، مصیبتیں لائے گی۔ ایک محبت وہ ہوتی ہے جس سے دنیا آدمی کے لیے جنت، آدمی کو نفس کے اندر سرور نصیب ہوتا ہے، خوشی میسر ہوتی ہے، اس کے قلب کو اعمال سے لذت ملتی ہے، اس کی روح بہت ہی اچھی زندگی گزار کر خوش ہوتی ہے، اور جس کو یہ محبت اس آدمی کی روح کے لیے غذا، اور اگر روح کے اندر کچھ بیماریاں ہیں تو اس کے لیے یہ محبت دوا کا کام کرتی ہے، اس کو جلدی تندرستی مل جائے گی کب وہ محبت موجود ہوگی۔ تو ایسے آدمی کو زندگی میں جینے کا مزہ آئے گا، اور زندگی کے اندر اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک میسر ہوگی، وہ اولاد کو دیکھے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، لیکن کب؟ جبکہ اولاد کو صحیح تربیت دی ہوگی۔ اولاد قرۃ الاعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کب ہے؟ اچھے کپڑے پہنے اس لیے نہیں، اولاد جب اچھا کما کر لا رہی ہے تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ نہیں، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ماں باپ کے لیے اس دن ہے جب ماں باپ کی نظروں کے سامنے اولاد اللہ کے حکموں کو پورا کر رہی ہو، ماں باپ کی نگاہوں کے سامنے اولاد اللہ کے سامنے عبادت میں مشغول ہو۔ یہ ماں باپ کے لیے سب سے بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ میری اولاد میری نظروں کے سامنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ رہی ہے، یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ورنہ آدمی جس اولاد کے لیے دنیا کماتا ہے اور دنیا کمانے میں اپنے آپ کو تھکاتا ہے، اپنے آپ کو کمزور کر دیتا ہے، بڑھاپے تک اپنے آپ کو کمزور کرتا جاتا ہے، وہ اولاد اگر دینی تربیت نہیں ہوئی ہے تو کیا ہوگا؟ آدمی مر کر جائے گا اسی مال کے اندر، وہ اللہ کے حکموں کو اتنا اللہ کے حکموں کو توڑے گی جس کے نتیجے میں بجائے فائدے کے اولاد کا مستقبل خراب، آخرت ان کی برباد ہوگی۔ آدمی کے اندر جب اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اور اس کے ساتھ اپنا دل پورا جوڑ دیتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر اس کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، اس کے حکموں کی طرف ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کی جو شان بیان کی گئی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ ہیں کہ ان کو ان کی تجارت اور ان کی بیع و شراء اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ آگے کیا ہے؟ یخافون، ان کو نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے ان کو یہ تجارت روکتی نہیں ہے، آخرت کا خوف ان کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ ہے، دنیا تھی ان کے پاس، دنیا کا مشغلہ تھا،
تھوڑا یا زیادہ، لیکن وہ برابر اس کی طرف متوجہ تھے، اللہ کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کی محبت دنیا کی طرف ہے، دنیا کی چیزوں کی طرف ہے، تو پھر یہ روح کا عذاب ہو جائے گا، اس کے نفس کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہوگی یہ محبت، اور یہ محبت اس کے دل کو ایک جیل خانے میں بند کر دے گی۔ دنیا کی محبت اس کے دل کے لیے جیل خانہ بن جائے گی، اور اس کا سینہ تنگ ہو جائے گا، اور اس کے لیے محرومی، تکلیفیں، طرح طرح کی پریشانیاں، اور وہ آدمی اپنی زندگی سے تھک جائے گا، مایوس ہو جائے گا بے چینی کی بنا پر۔ اللہ کے علاوہ سے محبت کا نتیجہ پھر یہ ہوگا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اپنی محبت بس اللہ کے ساتھ کرنے کے لیے فیصلہ کرے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دل دیا ہے اپنی محبت کے لیے دیا ہے، یہ ایک برتن ہے، اس میں یا تو خدا کی محبت سمائے گی یا پھر دنیا کی محبت سمائے گی۔ اگر سوى اللہ کی، اللہ کے علاوہ کی، غیر اللہ کی محبت کو اگر دنیا میں بھر دیا تو اب اللہ کی محبت اس میں نہیں آ سکتی۔ پہلے اس کو خالی کرنا پڑے گا، تخلیہ نہیں ہوگا تب تک تحلیہ، آدمی اس دل کے اندر اچھائیوں سے آراستگی نہیں آئے گی، پہلے اس کو خالی کرنا پڑے گا۔ دل کو حدیث پاک میں رحمان کے برتن کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دلوں کو اپنا برتن بنا کر ہمیں دیا ہے اپنی محبت بھرنے کے لیے، اور محبت جب آئے گی تو محبت الہی کے جتنے تقاضے ہیں ان سب کو لے کر آئے گی، لیکن اس کے لیے دل کا دروازہ کھلا ہونا چاہیے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہیں، آپ دعا فرماتے تھے اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک، اے اللہ ہمارے دلوں کے تالوں کو اپنے ذکر سے تو کھول دے۔ دل پر ایک تالا پڑا ہوتا ہے، تالا بند کرتے ہیں ہم، دروازہ بند کر کے پھر، تو تالے کا مطلب یہ ہے کہ دل کا دروازہ بھی بند ہے، اور دروازہ خالی بند نہیں ہے، اس کے اوپر تالا لگا ہوا ہے۔ اس دروازے کو کھولنا چاہیں گے تو کوئی کھول نہیں سکتا سوائے اس آدمی کے جس کے پاس چابی ہے، وہ تالا کھولے پھر دروازہ کھول سکتا ہے۔ حضور فرماتے اے اللہ تو ہمارے دلوں کے تالوں کو اپنے ذکر کے ذریعے سے کھول دے۔ اس دعا میں ہمارے لیے سبق ہے کہ دل پر اگر تالے پڑے ہوئے ہیں اور دل کا دروازہ اگر بند ہے تو یہ اللہ کی یاد سے کھلے گا۔ اسی لیے ذکر کی بہت فضیلت اور اہمیت بیان کی جاتی ہے کہ بھائی ذکر اپنی زندگی میں کچھ وقت نکال کر، دن رات میں تھوڑا وقت نکال کر اللہ کی یاد کے لیے بیٹھو، یہی ہمارے دلوں کی بیماریوں کی اور ہماری غفلت کا علاج ہے۔ اس کے بغیر آگے جب دروازہ کھلے گا نہیں تو اندر کچھ جائے گا کیسے؟ اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک واتمم علینا نعمتک، اے اللہ اپنی نعمت کو ہمارے اوپر تام کر دے، واسبغ علینا من فضلک، اور ہمارے اوپر اپنا فضل کامل کر دے، وجعلنا من عبادک الصالحین، اور ہم کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ یہ سب چیزیں دل کے تالے کھلے تو اللہ کی نعمت تام ہوگی۔ نعمت تام کیسے؟ وہی توفیق ملے گی۔ اب توفیق مل رہی ہے نمازیں پڑھنے کی، نفلوں کی کثرت کی، اذکار کی کثرت کی توفیق مل رہی ہے، اللہ کی نعمتیں بڑھ رہی ہے۔ اب یہ اعمال یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہم جیسے دنیا کے اسباب اللہ سے مانگتے ہیں، دنیا کی روزی میں برکت مانگتے ہیں، اعمال کے اندر اضافہ بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اس کو اپنی ضرورت سمجھے آدمی کہ میری دنیا کی ضرورت جیسے روزی ہے، دنیا کی ضرورت جیسے میرا قرض ادا ہو جائے، یہ میری دنیا کی ضرورت ہے۔ میں بیمار ہوں، میری بیماری چلی جائے، یہ جیسے میری دنیا کی ضرورت ہے، ایسے دنیا میں مجھے اعمال کی توفیق ملے، اس میں میری طبیعت لگے، یہ بھی میری دنیا کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک روزی ہے۔ ان اعمال کی بنیاد پر جنت کے رزق ملنے والے ہیں۔ اللہ سے توفیق مانگے، اور اس کا نتیجہ ہوگا کہ بندہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ان باتوں کے اوپر توجہ کریں اور اللہ سے مانگے بھی، اور اپنی دل کے احوال کے اوپر خاص طور پر خود نظر کریں۔ ہاں، ہمارے دل کے اوپر نظر ہمیں کرنی ہے، تھوڑی توجہ سے انشاءاللہ غفلت دور ہوگی، اور اس سلسلے میں ذرا توجہ کرنے کے اوپر، ذرا ہمت، اپنی ہمت کو استعمال کرنے پر ہمارے لیے آگے راستے آسان ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ حضرات کے لیے بھی مفید فرمائے۔